بسم الله الرحمن الرحیم. کل نفس ذائقة الموت. صدق اللہ العظیم. میرے استاد، میرے شیخ، استاد الاساتذہ، مخدومی و شیخی و استادی، شیخ التفسیر والحدیث حضرت مولانا مفتی ظہور علی خان صاحب علمی خزانہ بھاری مقدار میں، وافر مقدار میں چھوڑ کر اس دار فانی سے رخصت ہوئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ان للہ ما اعطى وله ما اخذ وكل شيء عنده باجل مسمى. حضرت وقت کے فقیہ تھے اور تشنگان علم و عرفان کے مأویٰ تھے، ماہر تفسیر تھے. انہوں نے سنہرے حروف سے ایک تاریخ رقم کی ہے. تقریباً ہر سال راولپنڈی میں حضرت مولانا پیر شیخ التفسیر سید چراغ الدین شاہ صاحب دامت برکاتہم کے عظیم درسگاہ جامعہ سراجیہ میں ختم بخاری شریف کے موقع پر تشریف لایا کرتے تھے. اور میری خوش قسمتی ہے اور مجھے یہ شرف حاصل ہے الحمدللہ کہ انہوں نے اپنے دست مبارک سے ختم بخاری کا عمامہ میرے سر پر باندھا تھا اور بڑی شفقت سے انہوں نے مجھے حدیث کی اجازت بھی دی تھی. حضرت رحمہ اللہ میرے والد گرامی کے ساتھ بہت ہی قریبی اور درینہ تعلق تھا. مکہ مکرمہ میں جب بھی عمرے کے لیے آتے تو غریب خانہ ضرور تشریف لاتے. پیار سے مجھے عبداللہ ابن مبارک کہا کرتے تھے. مکہ مکرمہ میں الحمدللہ گھر کے قریب مسجد کی اعزازی امامت میرے پاس تھی تو حضرت تشریف فرما تھے مسجد میں اول صف میں. میں نے امامت کے لیے اصرار کیا مگر الامر فوق الادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے میں نے امامت کی اور اس لیے بھی جرت کی کہ ان کی موجودگی میں میری کوتاہیوں کا ازالہ ہو سکے. حضرت اقدس مخزن المعارف تھے، بحر العلوم تھے. اعلاء کلمت اللہ کے لیے ان کی تلوار بے نیام تھی. کچھ عرصہ قبل میرے والد حضور کراچی تشریف لے گئے تھے تو جیسے ہی ان کے کمرے میں داخل ہوئے تو تکلیف کے باوجود ان کا پرتپاک استقبال کیا اور بہت خوش ہوئے. انتہائی قدردان تھے اور پرانی یادیں تازہ کی. ان کی جدائی نہ صرف ان کے اہل خانہ، اہل عیال، متعلقین بلکہ تمام امت کے لیے، امت مسلمہ کے لیے ایک صدمہ ہے، ایک صالحہ عظمہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ان کی قبر پر اپنی رحمت نازل فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اللہم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واکرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس.